कमाल इंसानी या मानव जीवन की उच्च शिखा लेखक परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रिय नाम श्रीमान लालाजी साहब, फतेहगढ़, भाग 3। इसके बाद फिर हजरत अबू अब्दुल रहमान आलमी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि फ़िक्र करने वाले का साथी नफ़स यानी अपना मन है और जिक्र करने वाले का साथी वह मालिक कुल है। और यह जाहिर है कि मनन और सोच विचार में इधर उधर भटकाव हो सकता है और हो जाता है, क्योंकि इसमें दखल मन, बुद्धि और अहंकार का है। लेकिन शब्द में सिर्फ वास्ता, डोरा और लगाव परमात्मा का ही है, क्योंकि यह धूर शब्द के साथ संबंध रखता है और धोखा इसमें मुश्किल से होता है। विचार शक्ति बुद्धि तत्व से आई है और शब्द धुर भंडार से आया है। फ़िक्र से जिक्र को ज़्यादा वक़्त और तरजीह है। इसकी एक दलील यह है कि जाप और शब्द मालिक कुल का गुण हैं और फ़िक्र ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, जिक्र फ़िक्र के तावे नहीं हैं और फ़िक्र जिक्र के तावे है। जिक्र फ़िक्र की बनिस्बत बहुत कामिल और बड़ा है, शुद्ध है, क्योंकि फ़िक्र में तौबा यानी पश्चाताप वगैरह की फ़िक्र की जाती है और शब्द और जाप में नाम से महज नामी की जात की याद आती है। बरखिलाफ़ इसके फ़िक्र में नाम की तरफ तबीयत मुतवज्जह न होने से सबब से नामी के गुणों की तरफ ख्याल और तबीयत रूज नहीं रहती और ध्यान का बड़ा भारी फ़र्क है। और इसका असर भी ऐसा है कि असल और नकल में जो फ़र्क होता है, मालिक कुल ने एक आयत में यह इशारा किया है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। यहाँ पर अपने आप को जाकिर कहा है, फ़िक्र करने वाला नहीं कहा। मेरा जाती तजर्बा यह है कि जब जाप कभी नहीं होता या समाधि में अभ्यासी जब जाता है तो उस वक्त जाप महसूस नहीं होता, तो अक्सर खतरे और गुनावन होने लगते हैं। यानी
شیخ چلی کیسے منصوبے بازیاں ہوتی ہیں، تو یہ بالکل وقت کا ضائع کرنا ہوتا ہے، یا بعض وقت کوئی ایسا خیال سامنے جم جاتا ہے کہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ پرلوک کا، بلکہ سمادھی کی مضبوط قوت کی وجہ سے وہ بیہودہ خیال اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ جس کا اثر رنگ اور پٹوں میں ہو جاتا ہے، اور وہ ایک طرح کا سنسکار بن جاتا ہے جو مرتے دم تک بعض وقت نہیں جاتا اور دوسروں پر بھی اثر لاتا ہے۔ من کچھ نہ کچھ کرے گا ہی، اس لیے جب کہ وہ سمادھی میں بیکار خیالات لا کر سامنے رکھتا ہے تو اس سے یہی اچھا ہے کہ قاعدے کے ساتھ مقرر کرم، خیالات اور مانسک پوجا وغیرہ کو کام میں لایا جاوے، اور اچھے اچھے بزرگوں کے آزمائے ہوئے مراقبے اور دھیان استعمال میں لائے جائیں۔ اگر کوئی صاحب اس بات کو اس تحریر سے نہ سمجھ سکے تو مجھ سے جوانی آ کر سمجھ لیں۔ اس میں بڑے مار پیچ ہیں، بعض وقت تمام محنت رائگاں جاتی ہے اور ابھیاسی بجائے اس کے کہ گیانی بنے پورا راکشس اور شیطان بن جاتا ہے۔ پرماتما اپنا رحم کرے۔ عارف ربانی حضرت عبدالکریم گیلانی جویدی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کو ذکر قلب حاصل ہو گیا، یعنی مانسک جاپ کا اچارن ہو گیا، اس کی پہچان یہ ہے کہ جاپ کرنے والا اپنے جاپ کو ہر وقت یا بعض وقت اپنی طاقت اور استعداد کے موافق تمام چیزوں یا بعض چیزوں سے سنتا ہے۔ مثلاً اپنے دل سے بائیں طرف سے یا داہنی طرف سے، یا ہردے کے بیچوں بیچ سے، یا بھوں کے درمیان، یا کان کے داہنی طرف سے، اور کبھی بائیں طرف سے، اور پھر تمام سر سے۔ جس کو روح کا ذکر حاصل ہو گیا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں، درخت ہیں اور جو چیزیں ہیں، ان سب سے اندر جو شبد ہو رہا ہے سنتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جو آواز ہے وہ شبد ہی شبد ہے۔ مثلاً گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے، یا کسی برتن کی جھنکار ہو، یا چکی چلنے کی آواز ہو، یا ہوا چلنے کی سنسناہٹ
اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہو، ان سب کو یہ خیال کرتا ہے کہ شبد ہو رہا ہے، لیکن دل کے جاپ اور اس روح کے جاپ میں علیحدہ فرق ہے کہ دل کے ذکر میں جس شبد کو اس نے مقرر کر کے سننے یا معلوم کرنے کی عادت ڈال لی ہے، وہی شبد کی صورت ہر جگہ اور ہر چیزیں میں سنائی دیتی ہے۔ جیسے اوم کی دھونی کو شبد کی آواز مقرر کر لی ہے، یا رام کی آواز کی عادت ڈال لی ہے، تو اس کو ہر جگہ اور ہر چیز سے اوم اور رام ہی کی دھونی نکلتی ہوئی سنائی دے گی یا معلوم پڑے گی، برخلاف اس کے کہ ذکر روح میں ہر قسم کی آواز کو الگ الگ اور علیحدہ سن کر اور معلوم کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب شبد پرماتما کے ہیں، اس میں سوائے پرماتما کے ذکر کے اور کسی کو کرتا دھرتا خیال ہی نہیں کرتا ہے۔ ذکر قلب میں حضور حق اور حضور خلق برابر ہے، اور ذکر روح میں حضور خلق کی بنسبت حضور حق کو غلبہ ہے۔ ذکر سر میں ذاکر کو سوائے حضور حق کے اور کوئی حضور نہیں ہوتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب دل کا جاپ ہوتا ہے، تب چاہے پرماتما کا خیال رہے یا دنیا کا یا دنیا کی چیزوں کا، طبیعت لگی رہتی ہے، یعنی آواز بھی معلوم ہو رہی ہے اور ایشور کا دھیان بھی آ رہا ہے، اور کبھی دنیا کی طرف بھی طبیعت مائل ہے۔ دونوں حالتوں میں شبد معلوم ہوتا رہتا ہے، لیکن ذکر روح کے وقت بمقابلے دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ایشور کا خیال زیادہ تر رہتا ہے۔ دنیا کی طرف کم رہتا ہے، اور ذکر سر کے وقت سوائے ایشور کے دنیا کی طرف خیال ہی نہیں جاتا ہے، خالی ایشور کا دھیان بندھا رہتا ہے۔ ایک لطیفہ قلوب بائیں پسلی کے نیچے کی طرف ہے، جہاں دل دھڑکتا معلوم ہوتا ہے۔ دو لطیفہ روح دائیں پسلی کے نیچے ہے۔ تین لطیفہ سر لطیف قبول کے قلوب کے ذرا اوپر کی طرف ہے۔ لطیفہ خفی لطیفہ روح کے اوپر کی طرف ہے۔ 5 لطیفہ اخفی سر اور لطیفہ خفی کے اوپر
بیچوں بیچ میں جہاں پر ہلکی بھر آیا کرتی ہے، اس کی صورت یہ ہے۔ بائیں طرف دل دھڑکتا ہے، اس وجہ سے یہاں دھڑکن آواز زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ داہنی طرف زیادہ صاف نہیں معلوم ہوتی، بلکہ خیال سا جاتا ہے کہ دھڑکن ہوتی ہے، لیکن اس قدر کمزور کہ مشکل سے پتہ چلتا ہے، اور بعض لوگوں کو پتہ نہیں بھی چلتا، اور لطیفہ سر میں کبھی کچھ معلوم ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ اور ذکر خفی یہ ہے کہ وجود روح میں چھپ جاتا ہے، جیسے مخلوقام ذکر سر میں چھپ جاتے ہیں۔ جس جاپ کی آواز معلوم نہ ہو، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ اپنے جسم کی نگاہ صورت سے ہٹ جاتی ہے، یا ذکر اور شبد کا وجود صورت میں سما جاتا ہے، جس طرح کہ شبد صورت میں سما جاتا ہے۔ ذکر اور شبد میں بھول اور غفلت نہیں ہوتی، اور نہ نسیاں ہوتا ہے، تو خاص کر یہی ایک سب سے اچھا وسیلہ اصل نتیجہ کے پانے کا ہے۔ ایسے وسیلے کو پکڑنا صحیح عبادت اور اپاسنا ہے۔ اب یہ اپاسنا چاہے جسم ہو یا جسمانی ہو، استھول ہو یا سوکشم، نام ہو یا نامی ہو، یا اس کے سوا اور کچھ نہ ہو، مگر جس وسیلے سے مقصود کو بھول جائیں، اس کا وسیلہ پکڑنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا گمراہی اور جھوٹ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس لیے صوفی کے تمام کرم اور وچن جس میں یاد اور جاگرتی اور گیان پیدا ہو، ذکر اور جاپ کہے جاتے ہیں، اور جو ایسے نہ ہوں وہ ذکر اور جاپ ہرگز نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر یعنی جاپ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ذکر زبان سے جو کیے جاتے ہیں وہ ہلکے بھی ہوتا ہے، اور زور سے بھی اس کو ذکر لسانی یعنی زبانی کہتے ہیں۔ یہ زبانی ذکر اور جاپ قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور اخفا ہوتے ہیں، یعنی ہر لطیفے پر کیے جاتے ہیں اور لفظ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس میں حرفوں کی صورت اختیار کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک حرف کو پہلے بولتے اور کبھی اسی حرف کو بعد میں۔ شبد میں حرفوں کے بولنے کے وقت جو حرکت یا ٹھہراؤ
وغیرہ ہوتا ہے اس کے قاعدے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ان حرفوں کو آواز سے ادا کریں اور بولیں تو جھیہر کہلاتے ہیں، اور بلا آواز کے بولیں جو خود ہی سن سکیں اس کو خفی کہتے ہیں۔ یعنی جو خفی کا لفظ لایا گیا ہے اس کے معنی چھپے ہوئے کے ہیں۔ لطیفے یا مقام کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اوپر جس کا ذکر آیا ہے۔ ذکر قلب اور مانسک جاپ میں شبد کی صورت کو بار بار یاد کرنا یا اس نام کے نامی کو دل میں اپنے حاضر اور سامنے رکھنا، اس طرح پر کہ حرف کے آگے اور پیچھے کا کچھ خیال نہ کیا جائے، بلکہ ایک مرتبہ اس نام کے حرفوں اور حرکتوں اور ٹھہراؤ کو دل میں حاضر کر لینا ہے۔ ذکر روح میں یہ ہوتا ہے کہ اس نام کو بھول جانا ہوتا ہے جس کو کہ جپتا ہے، اور اس نام کے نامی کو دل میں حاضر و قائم کر لینا ہوتا ہے۔ مثلاً لفظ کے حروف وغیرہ جن سے کہ وہ نام بنا ہے یاد نہیں رہتے ہیں، بجائے اس کے ایشور کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ بندور کمال انسانی کا یہ تیسرا بھاگ ہے۔ بولنے میں اگر کوئی ترٹی ہوئی ہو تو ہمیں क्षमा کرنے کی کرپا کریں۔ اگر آپ کو یہ پریاس اچھا لگا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل رام سمادھی آشرم سنت تھانے دار کو لائک، سبسکرائب اور شیئر اور کمنٹ کرنے کی بھی کرپا کریں۔ آپ سبھی کے شری چرنوں میں شت شت پرنام۔